تیسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کچھ زور سے پٹخا زمین پر، تاکہ تھوڑی سی اس کو تکلیف، اس کو احساس ہو، پتہ ہو واقعی میں ہار گیا ہوں۔ تیسری بار جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا واقعی آپ طاقتور، واقعی آپ بہادر ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ بھی طاقتور ہیں اور آپ کا رب بھی طاقتور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بہرحال بہت سی جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ توبہ کرتا ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جب مسلمان بندہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں گناہ معاف بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 100 سال گناہ کیے، 100 سال نافرمانیاں کی، اللہ کا نافرمان بنا رہا، 100 سال کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پکی توبہ کرنے کی برکت سے میں اس کے تمام گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اب یہ 100 سال گناہ کرنے والا یہ نہ سمجھے میں 100 سال گناہ کرتا رہا، بل یہ یقین کر لے کہ 100 سال میں نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر اس قدر رحم فرماتے ہیں، اس قدر مہربانی فرماتے ہیں کہ ایک بار سچی توبہ کرنے سے، پکی توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آدمی جس جگہ پر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت والے دن اس گناہ کرنے والے کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس انسان نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں نافرمانی کی تھی۔ زمین کا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے گا۔ جس طرح انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی گواہی یہ زمین کا ٹکڑا دے گی، اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی گواہی بھی یہ زمین دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جب مسلمان بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو وہ انسان کا کیا ہوا گناہ بھلوا دیتے ہیں کہ زمین کو یاد نہیں رہتا کہ قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دے سکے۔ یہ رحمت صرف اور صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ہی ایسا دیا، اللہ نے ہمیں نبی ہی ایسا ہی دیا کہ جو لاجواب ہے، نبی ہی ایسا دیا جو تمام نبیوں سے افضل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، بڑے بڑے پہلوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رکانہ بن عبد یزید مکہ مکرمہ کا مشہور پہلوان ہے، پورے عرب میں اس کا مد مقابل کوئی نہیں تھا، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے باہر بکریاں چرا رہا تھا یہ پہلوان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جا پہنچے تو رکانہ بن عبد یزید پہلوان کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، فرمایا مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ پہلوان رکانہ نے کہا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں الگ میری آپ سے ملاقات ہو، آج ملاقات ہو گئی، آج میں دیکھتا ہوں اے محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں، اگر آپ مقابلے میں جیت گئے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہتے تھے، مقصد بہادری دکھانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پہلوان جہنم سے بچ جائے، کلمہ پڑھ لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میدان میں آ گیا، جیسے ہاتھ ملاتے ہیں پہلوان، ہاتھ ملایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر نیچے سلا دیا، آرام سے، ایسے جیسے ایک تنکا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اتنی طاقتور پہلوان، اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ پورے عالم میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، کہ یہ ایک نوجوان مجھے اتنی آسانی سے پکڑ کر نیچے سلا دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو جتنی بار میں آپ کے ساتھ لڑوں گا، ہر لڑائی کے بدلے میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا، اسی لیے میں دوبارہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اسی لیے میں ہار گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لڑائی شروع کی، تو جیسے اس نے ہاتھ ملا اور لڑائی شروع کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پکڑا اور آرام سے پکڑ کر اس کو زمین پر سلا دیا۔ پھر وہ حیران کہ اتنی آسانی سے میں ہار گیا۔ اس نے کہا ایک بار پھر لڑتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا۔ تیسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کچھ زور سے پٹخا زمین پر، تاکہ تھوڑی سی اس کو تکلیف، اس کو احساس ہو، پتہ ہو واقعی میں ہار گیا ہوں۔ تیسری بار جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا واقعی آپ طاقتور ہے، واقعی آپ بہادر ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ بھی طاقتور ہیں اور آپ کا رب بھی طاقتور ہے، اسی لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت کہ اس کو جہنم سے بچانا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے، پیغمبر کی وہ چاہت پوری ہو گئی۔ یہ رکانہ نے جیسے ہی پہلی بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ دیکھا تو پکار اٹھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج موقع مل گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب کتنی طاقتور ہے، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اتنی فخریہ انداز میں اس نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے، آپ کو آج کے دن مجھ سے کون بچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جب اس کو پٹخا زمین پر، تو پھر اس کو یقین آ گیا واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہادر اور طاقتور ہے اور اس کا رب بھی طاقتور ہے۔ اسی طرح اسود نام کا ایک آدمی تھا عرب میں، جب وہ جانور کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، تو بڑے بڑے طاقتور مل کر بھی اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ چمڑا نکال نہیں سکتے تھے۔ یہ مشہور تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، اسود نامی آدمی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی طاقتور ہیں۔ آپ میرے پاؤں کے نیچے سے یہ چمڑا کھینچ کر دکھائیں۔ آج تک 10-10 20-20 50-50 لوگ مل کر بھی میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نہیں کھینچ سکے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچ سکتے ہیں یا نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی طاقتور ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، فرمایا کلمہ پڑھ لے جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا پہلے یہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کیا، پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اگر آپ جیت گئے تو وہ چمڑے پر کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چمڑے کو پکڑا اور کھینچا، وہ اسود نامی آدمی زمین پر نیچے پٹخا اور چمڑے کو کھینچ لیا بڑی آسانی سے، جیسے ایک چھوٹے بچے کے پاؤں کے نیچے سے کوئی چیز کھینچ لی جائے، اتنی آسانی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا۔ تو اسود حیران ہو گیا اور سارے لوگ حیران ہو گئے وہاں پر کھڑے ہوئے کہ 50-50 لوگ مل کر کھینچتے تھے تو نہیں کھینچ سکتے تھے، تو یہ اکیلے انہوں نے کیسے کھینچ لیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسود کے دل پر مہر لگاتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کے باوجود بھی، وعدہ کرنے کے باوجود بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو بہرحال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بہادر تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ حنین میں جب کافروں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، بارش کر دی، صحابہ میں بھگ دوڑ مچ گئی۔ جو صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، وہ صحابی فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو تیز دوڑانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سواری تیز دوڑے اور کافروں کے جھمگھٹے میں گھس جاؤں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری آپ اس وقت دیکھتے غزوہ حنین میں جب صحابہ میں بھگ دوڑ مچ گئی تھی کہ اچانک کافروں نے تیروں سے حملہ کر دیا، اور بڑے تیروں کے اندر وہ کافر ماہر تھے، اپنی مہارت دکھائی اس موقع پر، کافی سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ خوف آیا نہ ڈر آیا، بلکہ صحابی فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑانے کی کوشش کر رہے تھے کافروں کی طرف کہ کافروں کے جھمگھٹے میں گھس جائے، کافروں کی صفوں کے اندر گھس جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی جنگ میں بھی پیٹ نہیں دکھائی۔ غزوہ احد میں دیکھو بڑے بڑے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے جب شکست ہوئی، بڑے بڑے صحابہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے کہ تم نے میدان کیوں چھوڑا، کچھ ہو جاتا، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر نے میدان نہیں چھوڑا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہادر بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے بہادر بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہادر نبی اور بڑی صفات والا نبی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی میں ایک بہت اہم اور اعلیٰ قسم کی صفت تھی جو ایک نبوت کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تمام صفات کو جمع کر کے ہمارے نبی میں جمع کر دیا۔ وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اپنی زندگی نچھاور کر دیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔